السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہرے قصے میں جو آج ہم کہانی سنیں گے، اس قصے کا نام ہے جادوگر کا فریب۔ تو میرے بچوں، کسی زمانے میں ایک ملک پر کافر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو جادو کے زور پر اس کی حکومت کو سہارا دیا کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ مجھے ایک ایسا ذہین بچہ دے دیا جائے جس کو میں جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے ملک کے ذہین ترین لڑکوں کو جمع کیا اور ان میں سب سے زیادہ ذہین لڑکے کو جادوگر کے پاس روانہ کر دیا۔ جادوگر اس ذہین لڑکے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عابد کا گھر پڑتا تھا جہاں وہ عبادت کے علاوہ کبھی وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس عابد کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ و نصیحت کو سنتا تھا۔ عابد کے وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے جب رکتا تو جاتے ہوئے جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا اور واپسی میں رکنے کے سبب سے گھر بھی دیر سے پہنچتا، جس کی وجہ سے جادوگر بھی مارتا اور ماں بھی مارتی۔ ایک دن اس بچے نے عابد کے سامنے یہ شکایت کی۔ عابد نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھیں کہ کیوں دیر لگ گئی تو تم کہنا کہ راستے میں دیر ہو گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ یہ لڑکا ایک طرف تو جادو سیکھتا رہا اور دوسری جانب عابد کی نیک مجلس میں بیٹھ کر دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا۔ ایک دن یہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بہت ہی ہیبت ناک سانپ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور خلق خدا پریشان ہو رہی ہے۔ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے۔ اس لڑکے نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ عابد کا دین سچا ہے یا جادوگر کا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس سانپ پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک عابد کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر لگتے ہی وہ سانپ مر گیا اور لوگوں کو اس پریشانی سے نجات عطا ہوئی۔ لڑکے نے یہ بات عابد کو جا کر بتائی۔ عابد نے اس لڑکے سے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو میری خبر نہ کرنا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا بند گیا اور اس کی دعا سے بیماروں کو شفا ملنے لگی۔ دور دور تک اس بچے کی شہرت پھیل گئی۔ تو بچوں، بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا۔ جب اس نے اس لڑکے کی شہرت سنی کہ وہ نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تحفے تحائف میں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، کیا؟ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ۔ اگر تم شرک کرنے سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وزیر نے ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور وزیر کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں واپس آیا اور جس طرح پہلے کام کیا کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا اور اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، تمہیں آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے دی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی۔ وزیر نے کہا، نہیں، تیرا اور میرا رب تو اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا رب میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا خالق اور ہمیں پالنے والا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بہت مارا، طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے لگا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے تکلیفوں اور ایذاؤں کی وجہ سے بتا دیا کہ میں نے تو اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا
کہ اب تو تم جادو میں اس قدر ماہر ہو گئے ہو کہ بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں، شفا دینے والی ذات تو میرے رب کی ذات ہے، نہ میں شفا دے سکتا ہوں اور نہ کوئی جادوگر کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا رب تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو بھی رب مانتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور جب دریا کے درمیان میں پہنچو تو اس لڑکے کو کشتی سے دھکا دے کر دریا میں ڈبو دینا۔ اس نے ہمارا نام ڈبو دیا اور ہم اس کی 7 پشتوں کو بٹا لگا دیں گے، لہٰذا اس ناخلف کو بھی ڈبو دیا جائے۔ جلاد اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ اچانک کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے اور یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت بچ گیا۔ بچوں، پھر بادشاہ نے آ کر کہا کہ سچے خدا نے مجھ کو بچا لیا۔ پھر بادشاہ سے آ کر کہا، اس سچے خدا نے مجھ کو بچا لیا اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ یہ سن کر تو بادشاہ آپے سے باہر ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اس ناخلف لڑکے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے دو تاکہ اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ سپاہی جب اس کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک آندھی آئی جس نے ان سپاہیوں کو پہاڑ سے گرا دیا، اور اس آندھی نے اس لڑکے کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ بچوں، لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو، اس سچے اللہ نے مجھے بچا لیا اور جھوٹوں کو گرا دیا۔ بادشاہ شدید جھنجھلا گیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لڑکے نے کہا، اگر تم اپنے سارے لشکر کو بھی جمع کر لو تب بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو جیسے میں کہوں تم ویسا کرو، تب تم مجھے مار سکو گے، ورنہ تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، میں تمہارا وجود ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر مجھے سولی پر چڑھاؤ اور میرے اوپر یہ کہہ کر تیر چلاؤ کہ میں تجھے خدائے برحق کے نام سے مارتا ہوں، میں فوراً ہی مر جاؤں گا۔ پس بادشاہ جو اپنی تمام تدابیر میں مکمل ناکام ہو چکا تھا، ایسا ہی کیا۔ نادان بادشاہ دانا لڑکے کی حکمت سے آگاہ نہ تھا کہ جب سارے لشکر اور تمام لوگوں کے سامنے مجھے میرے ہی بتائے ہوئے الفاظ سے کہہ کر تیر مارے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ نہیں ہے اور میرے دین کو سچا ثابت کر دے گا، تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے۔ ہاں، میں تو جان سے جاؤں گا مگر اہل جہان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے وہ الفاظ کہے اور تیر چلا دیے۔ جیسے ہی بادشاہ نے تیر چلایا، لڑکے نے اپنی جان جان آفرین اللہ کے سپرد کر دی۔ لیکن وہاں موجود ہجوم میں ایک ہلچل مچ گئی اور ایک شور مچ گیا۔ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ آدھے سے زیادہ ہجوم اس لڑکے کے غم میں زار و قطار رو رہا تھا۔ بچوں، بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا تو وہ لڑکے کی حکمت کو سمجھ گیا کہ لڑکا خود تو مر گیا مگر میرے ملک اور میری بادشاہت کو بھی مار گیا۔ مگر اس صورتحال سے بھی اس نے حق کو حق نہیں سمجھا اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی وقت ایک گڑھا 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 40 ہاتھ گہرا کھودا جائے اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے، اور جو کوئی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے اس کو اس آگ کے گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ لہذا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جس شخص نے بھی اسلام قبول کیا اس کو اس آگ میں پھینک دیا جاتا۔ ان ایمانداروں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ بچوں، بادشاہ کے کارندوں نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ تجھے تیرے بچوں سمیت جلا دیں گے۔ عورت نے ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا،
تم جو چاہے کرتے پھرو، میں اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں موڑوں گی۔ بادشاہ کے کارندوں نے اس کے ایک ایک بچے کو باری باری آگ میں پھینکنا شروع کر دیا، مگر حلاوت ایمان کے سبب اف تک نہیں کیا اور رضائے الہی پر صبر و شکر کرتی رہی۔ تو میرے بچوں، جب اس کے سب بچوں کو آگ میں پھینک دیا گیا تو کارندے اس بچے کی طرف لپکے جو ابھی اس عورت کی گود میں تھا۔ جیسے ہی اس کی گود کے بچے کو ان ظالموں نے چھینا، اس کی ممتا جاگ اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ شیطان اس کے ایمان کو لوٹتا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے بڑی صاف آواز میں کہا، اے ماں، بالکل فکر نہ کرو، سب میرے بھائی جنت میں گئے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ بس بچے کی یہ بات سن کر ماں کو قرار آ گیا۔ بادشاہ کے کارندوں نے اس بچے کو گود سے لے کر آگ میں پھینک دیا۔ تب اس ماں نے بے تاب ہو کر ایک چیخ ماری۔ اسی وقت ایک آگ کا شعلہ لپکا اور کافر بادشاہ اس کے لشکروں کو اس شعلے نے جلا کر خاک کر دیا۔ جو ایماندار باقی تھے، اللہ کے حکم سے ان سب کو امان مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ولی اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔